بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رہے کہ فقیر کا میل ظاہر میں عام لوگوں سے ہم صحبت و ہم کلام رہتا ہے، لیکن باطن میں وہ روحانیوں کی مجلس میں حاضر رہتا ہے۔ کل میں ایک چست و چالاک اور ناسمجھ نوجوان تھا۔ میرا خیال تھا میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا آدمی ہوں۔ میرا خیال ہے میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جس کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی، اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا، کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ جب اس نے میری محبت میں کسی کو شریک کیا تو شدت سے احساس ہوا خدا کیوں معاف نہیں کرتا شرک کرنے والوں کو۔ زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں۔ جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے، اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش ہی نہ ہوئے۔ میں نے کچھ لمحے خاموش رہ کے دیکھا۔ میرا نام تک بھول گئے میرے ساتھ چلنے والے۔ معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو گلے لگایا جائے، اس کو دوست بنا لیا جائے۔ صرف ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ تنقید، تنج، فقرے بازی سے حوصلہ نہ ہارو۔ شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ بڑا دشوار ہوتا ہے کسی کو یوں بھلا دینا کہ جب وہ جذب ہو جائے رگوں میں خون کی مانند۔ غلط بات پہ جو واہ کریں گے وہی لوگ تجھے تباہ کریں گے۔ جو بہت زیادہ ہنستے رہتے ہیں انہیں ہنسنے دینا چاہیے، انہیں کبھی بھی رلانا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایک بار رو پڑے نا تو وہ صرف ایک بات کے لیے نہیں روئیں گے، بلکہ ہر اس بات کے لیے روئیں گے جس کے لیے آج تک وہ صبر کیے بیٹھے تھے۔ اگر کسی روز عرش والا مجھے ملے اور مجھ سے پوچھے بتاؤ کیا چاہتے ہو، مجھ سے جو مانگ لوگے عطا کروں گا، میں سر جھکا کر اسے کہوں گا تو جیسے رکھے گا خوش رہوں گا، بس ایک ہستی سنبھال رکھنا، تم میری ماں کا خیال رکھنا۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں اپنا سجھاؤ ضرور دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دانشمند وہی ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے لگا دے اور پھر اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی لمبی لمبی امیدیں رکھے۔ کیا آپ جانتے ہیں فرقہ واریت کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے خود اللہ کے دین کا مطالعہ نہیں کیا اور سنی سنائی باتوں پر یقین کیے ہوئے ہیں۔ ایمان کی دولت قسمت والوں کو ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان اخلاق بھی ایسے ہی تقسیم فرمائے ہیں جیسا کہ رزق تقسیم فرمایا ہے، اور اللہ اس کو بھی دنیا عطا فرماتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی جس سے وہ محبت نہیں کرتا۔ البتہ ایمان صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ برے لوگ وہ ہیں جو چغل خور ہیں، اور وہ لوگ جو آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، اور وہ لوگ جو بری الجمع لوگوں پر عیب لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق کے بارے میں کبھی بھی یہ خیال مت کرو کہ وہ دیر سے کیوں پہنچا، کیونکہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنے رزق کا آخری لقمہ کھا نہ لے، اس لیے حلال لو، حرام چھوڑ دو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دوگنا اجر ہے۔